بولنے کی صلاحیت پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنا معافی الضمیر مؤثر طریقے سے معاشرے کے آگے بیان کر سکیں۔ تو آج ان کی گفتگو سنتے ہوئے اور ان کے احباب کی گفتگو سنتے ہوئے اور جناب عزت مآب فخر عالم خٹک صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ایک ایسے خطے میں آج آیا ہوں جہاں مجھے آنے کی بہت آرزو تھی۔ میں نہیں مانگتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو آج بات ہوئی ہے، ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ سب اعلیٰ و عرفہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں بھی اسی قبیلے کا فرد ہوں جن کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ میں معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یہ میرے لیے اور میرے قبیلے کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ ایک عرصہ پہلے میرے بہت پیارے دوست پروفیسر خید گل خٹک بیولوجی کے استاد تھے، جوان سال تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ شاید تھوڑا سا علاقہ ان کا آگے ہے جہاں سے تیل دریافت ہوا ہے۔ ہم ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن میری خواہش ایک اور حوالے سے اس خطے کو دیکھنے کی تھی۔ میں شکر گزار ہوں عبدالوہاب بابان کا کہ انہوں نے آج یہ موقع عطا کیا کہ میں ان کے اس خوبصورت سرسبز و شاداب اور مردم خیز گاؤں میں حاضر ہوا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد کی بات ہے۔ ہمارے دادا محترم بتایا کرتے تھے، میرے والد محترم پروفیسر قسیم الریاض صدیقی اصغر مال کالج سے ریٹائرڈ ہوئے اور کم و بیش 40-45 سال انہوں نے قوم کی خدمت کی، پڑھایا، اردو ادب پڑھایا۔ میرے دادا کے جو بھائی تھے، یعنی میرے والد محترم کے چچا، وہ انہی ہائی سکولز کے اندر قیام پاکستان کے بعد ہیڈ ماسٹرز رہے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں چھپ کا نام سنا ہوا ہے، جنڈ کا نام سنا ہوا ہے، پنڈی گیپ کا نام سنا ہوا ہے۔ انہی علاقوں میں وہ بطور ہیڈ ماسٹر تھے، اور میرے چچا باسط مختار اور شہیر مختار بھی انہی علاقوں سے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑے تھے، جو آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں۔ مجھے اس علاقے سے روحانی تعلق یوں بھی محسوس ہوتا تھا کہ میرے بزرگوں نے اس علاقے میں تعلیم کی شمع روشن کی ہے اور تعلیم کی خوشبو پھیلائی ہے۔ آج اس ادارے میں بطور مہمان مجھے آ کر بے حد مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حیثیت سے زیادہ میری عزت افزائی کر کے مجھے بہت اپنا شکر گزار کیا۔ سامعین محترم، خٹک صاحب کی باتیں بہت خوبصورت باتیں تھیں۔ علم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، معلومات اور علم میں جو فرق ہے وہ واضح کیا، سائنس کی تعلیم کی افادیت انہوں نے بتائی، اور پھر خاص طور پہ انسٹیٹیوٹ آف بیسک سائنسز جس کے احاطے میں آج ہم اس پنڈال میں موجود ہیں، اس کی اہمیت سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں، ان کا وجود، ان کی شخصیت علاقے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور وہ اسی طرح علاقے کی خدمت کرتے رہیں اور نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے رہیں۔ عبدالوہاب بابان کی قبا پر جو پسینہ نظر آ رہا ہے، مجھے حکیم الامت علامہ اقبال کا وہ شعر ابھی بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ کے یاد آیا۔ اقبال نے کل اہل خیاباں کو سنایا ایک شعر، نشاط آور و پرسوز و طربناک، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک۔ یہ جو قبا چاک لوگ ہوتے ہیں، جن کے گریبان جو ہیں وہ تار تار ہوتے ہیں، چاک چاک ہوتے ہیں، یہ اہل جنوں ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں۔ یہ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کو بارہا آزمایا ہے۔ جب بھی کبھی میں نے اسلام آباد آنے کی ان کو دعوت دی، انہوں نے موسم کی خرابی کو نہیں دیکھا، موسم کی شدت کو نہیں دیکھا، یہ اس پروگرام میں بطور مہمان آئے۔ انہوں نے مجھے بھی، میرے مان کو بھی قائم رکھا، سلامت رکھا۔ آج جب ان کی دعوت پرسوں مجھے آئی تو میں اس وقت
ایک کام کی غرض سے تمن میں تھا تلاگان سے آگے، راستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے ان کی کال موصول ہوئی تو سچی بات ہے مجھ سے مصروفیات کے باوجود انکار نہ ہو سکا، اور میں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، اتوار کا دن بھی ہے، عبدالوہاب کی بڑی پرخلوص دعوت ہے، یقیناً اہل علم سے ملنے کا موقع ملے گا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں یہاں پہ آیا اور اس خوبصورت تقریب کا حصہ بنا۔ عبدالوہاب، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے یہ شمع جو روشن کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا دیر قائم دائم رکھے، شمع سے آگے شمع جلنے کا عمل جاری رہے، اور اہل علم جو لوگ آپ کے سرپرست ہیں یہاں پہ، ان کی رہنمائی میں آپ یہ سفر، روشنی کا سفر، خوشبو کا سفر قائم دائم رکھیں۔ آپ جن نوجوانوں کی تربیت کریں گے، وہ نوجوان پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جہاں کہیں بھی جا کے اپنی خدمات سر انجام دیں گے، یقیناً یہ صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب آپ کو ہمہ وقت ملتا رہے گا، اور جہاں جہاں آپ کے طالب علم جا کے خدمات سر انجام دیں گے، لوگوں کو اپنی قابلیت سے فیض یاب کریں گے، یقیناً وہاں پہ بھی اسی طرح کے پھول کھلتے رہیں گے، اسی طرح کی شمعیں جلتی رہیں گی۔ سامعین مکرم، میری دعا ہے کہ عبدالوہاب کے بدن پر جو پسینہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اسی پسینے کی خوشبو ان کے طالب علموں کے لیے، ان کے شاگردوں کے مستقبل کے لیے انبر فشاں ہو جائے، خوشبودار مستقبل ان کے بچوں کا ہو، جو ان سے پڑھتے ہیں، ان سے فیض یاب ہوتے ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ انجینئر عثمان کھٹک صاحب بھی اس ادارے کے روح رواں ہیں، ان کی کاوش اور کوشش اور ان کی گفتگو سن کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی، جو خود سائنس کے طالب علم رہے، انجینئرنگ انہوں نے مکمل کی، مختلف جگہ پہ جاب بھی کی، لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اسی خطے کے اندر انہوں نے زیور تعلیم سے آراستہ نوجوانوں کو کرنا ہے، تو قابل ستائش، قابل تحسین، قابل عزت یہ لوگ ہیں جن کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ کرے گا کہ یہ یقیناً کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ لوگوں کا تعاون اس حوالے سے اس لیے اہم ہوگا کہ یہ ادارے جو چلتے ہیں یہ آپ کے اعتماد اور تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہونا شرط اول ہے، ان کی محنت بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن آپ کا تعاون اور آپ کا اعتماد بھی بہت ضروری ہے۔ میں سال ہر سال سے چونکہ ان نوجوانوں سے واقف ہوں، اگرچہ رابطہ ان سے فزیکلی ممکن نہیں ہوتا، بہت دیر بعد ان سے ملنا ملانا ہوتا ہے، لیکن آج کل کے جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں، مختلف ڈیوائسز ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں استعمال کی، ان کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، ان کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں، ان کی کامرانیاں جو ہیں ان سے ہمیں آگاہی ہوتی رہتی ہے، تو میری دعائیں ہمہ وقت ان نوجوانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ جو یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں، سائنس کی تعلیم ہو یا آرٹس کی تعلیم، تعلیم ہی انسان کا زیور ہے، تعلیم ہی ہمیں عزت دیتی ہے۔ سر کھٹک صاحب نے ابھی سر سید احمد خان کی مثال دی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان انتہائی زوال میں چلے گئے تھے اور کوئی آسرا باقی نہ رہا تھا، انگریز نے آ کے تمام بڑے عہدے مسلمانوں سے چھین لیے تھے، اس وقت اہل علم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلمان پیچھے ہیں، مسلمان بچوں کو جدید تعلیم کی ضرورت ہے، اور جدید تعلیم دینے کا ہی بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا، اور علی گڑھ مدرسہ، اسکول، کالج، اور پھر ان کی وفات کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اس کا قیام ابتدا میں تمام وسائل سے بالا تر بے نیاز ہو کے انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ کھجور کا درخت جو تھا یہ ان کی ایک پہچان بنا اور ان کے لوگوں کا ایک حصہ بنا، جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، جو کبھی بھی خزاں رسیدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے حوصلے اور عزم کی بدولت بھی یہ انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ وقار الملک اور مصر الملک جیسے ان کے ساتھی اور ان کے شاگردوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پاکستان بنانے والوں میں بھی انہی علی لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے علی گڑھ کے ادارے سے پڑھا۔ حکیم الامت علامہ اقبال جب منظر عام پر آئے، انہوں نے اپنے کلام بلاغت نظام سے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے اقبال کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ سب اہل علم ہیں، علامہ اقبال کو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، میں آج ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، جو ہمارا پیارا وطن ہے، اس میں علامہ اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے،
علامہ اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور علامہ اقبال کو سمجھ کر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک، اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہو، تو ہم حکیم الامت کو اپنے نصاب سے کبھی الگ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میں عبدالوہاب عوان اور انجینئر محمد عثمان خٹک سے یہ خصوصی گزارش بھی کروں گا کہ وہ سائنس کی تعلیم کو ضرور پھیلائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، لیکن سائنس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی فکر کو بھی نوجوانوں کے اندر عام کریں۔ اسلامائزیشن، اقبال کی جو تعلیمات ہیں ان کا ماخذ قرآن حکیم فرقان مجید ہے۔ وہ جب کسی مرض کی تشخیص کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مرض کیا ہے، تو پھر اس کا علاج بھی پیارے مذہب کی تعلیمات سے بتاتے ہیں۔ اس لیے اخلاق کی تربیت کا پہلو لازمی اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اس قوم کی ضرورت ہے۔ تربیت میں چونکہ ہماری قوم پیچھے رہ گئی، اس لیے ہم مہذب دنیا کے اندر ان کا شاید مقابلہ ابھی تک نہیں کر پاتے۔ علامہ اقبال نے بڑی ایک خوبصورت نظم لکھی تھی نوجوانان ملت کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے۔ ایک سوال انہوں نے اٹھایا تھا، کہتے تھے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالے۔ ماضی ہمارا بہت روشن ہے۔ ابھی خٹک صاحب فرما رہے تھے، قرطبہ کی بات ہو رہی تھی۔ جس زمانے میں یورپ ڈاک کے جس میں تھا، قرطبہ کے اندر 60,000 سربہ فلک عمارتیں تھیں۔ قرطبہ کے اندر، اس شہر کے اندر 50 سرکاری ہسپتال تھے۔ قرطبہ کے اندر بہترین ادارے تھے، اور قرطبہ کی وہ جو مسجد جس کو علامہ اقبال نے پھر بعد میں دیکھا اور فلسفہ مرد مومن کا تصور اس مسجد کو دیکھ کر دیا، اس کے اندر جو تعمیرات کا انداز تھا قرطبہ کے لوگوں کا، گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرطبہ ہمارا ثقافتی مرکز تھا، لیکن وہیں سے مسلمانوں کے اندر ہی سے عالم انسانیت کے پہلے سرجن ابو القاسم زہراوی جنم لیتے ہیں۔ ان کی کتاب تصریف منظر عام پر آتی ہے، جس کو پڑھ کے یورپ طبی میدان میں بہت آگے نکلتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں مسلمانوں کے ماضی میں پڑھی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا۔ پھر جب ہم اپنے حال پہ نظر ڈالیں گے تو علامہ اقبال پھر ہمیں ماضی کی طرف لے جائیں گے۔ اقبال نے ایک بڑا فلسفہ خوبصورت دیا ہے، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے۔ 18ویں سے 19ویں، 19ویں سے 20ویں، اور 20ویں میں سے 21ویں ترقی کی طرف، صدی کی طرف ترقی کرے، سفر کرے۔ لیکن مسلمانوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں، یہاں تک کہ قرون اولیٰ میں پہنچ جائیں۔ پیچھے کی طرف جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچے مکان بنا لیں، ہم ایٹم بم کو تلف کر کے تلواریں اٹھا لیں، ہم آٹو موبائلز گاڑیاں چھوڑ کے ہم گھوڑوں پہ دوبارہ بیٹھ جائیں۔ نہیں، وہ خلوص، وہ نیت کی پاکیزگی جو صحابہ کے دور میں نظر آتی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آتی ہے، وہ آج مسلمانوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو اقبال نے ہمیں اسی طرف بلایا تھا۔ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، اور سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ۔ اقبال ساتھ ساتھ مختلف فارسی شعراء کا کلام بھی اپنے کلام کی زینت بناتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اور پہلا سوال جو اقبال نے پوچھا تھا کہ اے نوجوان، کبھی تو نے سوچا کہ تو کس آسمان کی بلندی سے نیچے گرا ہے اور کیوں گرا ہے؟ تو اس کا جواب بھی پھر اقبال نے خود ہی دیا تھا، اور جواب یہ تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی میراث کو ضائع کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی میراث کیا ہے؟ تو بھائیو، ہمارے بزرگوں کی میراث علم ہے، کتاب ہے۔ جب ہم نے اس سے اپنا دامن چھڑایا، جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھو دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ ہم آسمانوں پہ چمکتے۔ آسمانوں پہ چمکنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو رب زدنی علما پہ عمل کرتا ہے، جو القاسب حبیب اللہ پہ عمل کرتا ہے،
युअत्तहूरु शत्रुल ईमान पे अमल करता है। ये वो अहादीस हैं, ये नबी पाक की वो दुआ है जिस पर अगर आज भी मुसलमान अमल पैरा हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की सफ़ अव्वल की कौम हम ही बन सकते हैं। इकबाल ने आखिर पे एक और हल बता दिया, वो ये था कि 1857 की जंग आज़ादी में 1000 साल की हुकूमत मुसलमानों की छिन गई। इकबाल ने कहा हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपा। लंदन के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। वो किताबें जो अंग्रेज़ों ने सरंगापट्टम के कुतुबखानों से उठाई, वो किताबें जो उन्होंने बड़े बड़े नवाबों से औने पौने खरीद ली या लूट ली या ले गए मुफ्त में, बहरी जहाज भर भर के उन्होंने अपने कुतुबखाने सजा लिए, जिन किताबों के नाम भी हमें मालूम नहीं है, जो हमारे आबा उस्ताद ने हमारे लिए लिखी थी, वो हमें इंग्लिस्तान के कुतुबखानों में मिलती हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि चीज़ हमारी थी, उसे इस्तेमाल अंग्रेज कर रहे हैं। गनी कश्मीरी एक शायर थे, कश्मीर के इकबाल के पसंदीदा शायर थे। उनका एक शेर उन्होंने अपनी इस नज़्म के आखिर में लिखा, ये शेर फारसी जुबान में है। गनी कश्मीरी ने कहा, गनी रोजे से आहे पीरे किनारा तमाशा कुन के नूरे दीदाश रोशन कुनत चश्मे जुलेखा रा। ए गनी तू किनान के उस पीर यानी बुजुर्ग के स्याह दिन का तमाशा कर, यानी उस बुजुर्ग का नाबीनापन देख जो अपने बेटे की याद में रो रो के नाबीना हो गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन उनका बेटा जुलेखा की आंखों की ठंडक बना हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम। गोया चीज किसी की है, नूरे नजर किसी का है और वो काम किसी और के आ रहा है। आज इस इदारे का इफ्तिताह करते हुए हमें ये अहद करना है कि हमने अपनी वो खोई हुई मीरास को वापस लेना है, जो मीरास हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी। अगर आज भी हम ऐसे इदारों को कायम करें, यहाँ पे दीनी तालीम का, अपनी मुआशरती तालीम का, अपनी अखलाकी तालीम का, और फिर जाहिर है कि साइंसी तालीम का इजरा करें, आगाज़ करें, इसके फ़रोग के लिए काम करें, तो मैं समझता हूँ कि अब्दुल वहाब जैसे और इंजीनियर उस्मान खटक जैसे नौजवानों का नाम तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। जैसे इब्तदा करने वालों को इंतहा तक याद रखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये नौजवान भी इस इलाके के लिए सर सैयद अहमद खान एक वक्त आएगा कि साबित होंगे। मेरी दुआएं इन लोगों के साथ हैं। मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता करे। आप लोगों के अंदर इसी तरह हुसूल इल्म का जो जज्बा है उसको हमेशा ताज़ा रखे, और यहाँ के नौजवान जो हैं ये आला किरदार के हामिल हों, आला तालीम याफ्ता हों और मुल्क व मिल्लत के लिए सरमाया है, इफ्तिखार हों। हवा करती है अपना काम और शम्में बुझाती है, हम अपना काम करते हैं, नई शम्में जलाते हैं। आपका बेहद शुक्रिया।